اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت علی شیر خدا کو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ حضرت علی شیر خدا کو جو کہتے ہیں اونچا بولے مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ تو سادہ تو جواب یہ سمجھ لیں، ہم حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا کائنات اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو مولا کائنات تاجدار کائنات نے فرمایا ہے۔ اب اس کا علمی جواب بھی لیں۔ یہ حدیث مبارکہ کم از کم 3 درجن سے زائد کتابوں میں موجود ہے، ولایت علی شیر خدا کی، اور 100 سے زائد صحابہ اکرام اس کے راوی ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے بعد واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہیں، راستے میں نماز ظہر کا وقت ہوا، قافلہ روکا گیا غدیر خم کے مقام پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ جب نماز ادا ہو گئی تو اب آقا نے فرمایا کہ ممبر لگا دیں۔ ممبر سج گیا، ممبر پہ تاجدار کائنات تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے خطاب فرمایا اور صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے عاشقو، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ آئے اے میری محبت میں دن رات گزارنے والوں، اے صبح و شام میرے دیدار پہ مرنے والوں، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے آقا ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہماری جان کے مالک ہیں۔ جب تاجدار کائنات اپنی ولایت اور مولایت کا اقرار لے چکے تو اب میرے آقا نے ممبر پہ مولا علی شیر خدا کو بلایا، ممبر پہ مولا علی شیر خدا کو بلایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرا کے میرے آقا فرماتے، صحابہ سن لو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آقا نے اعلان فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ہم حضرت علی شیر خدا کو مولا خود نہیں کہتے، حضرت علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان آقا نے کیا۔ تاجدار کائنات نے اپنی زبان اقدس سے حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا کائنات بنایا ہے۔ تو اب سن کے حیران ہوں گے، جب حضرت مولا علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ مقام ملنے پر مبارکبادی حضرت عمر فاروق نے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ اعلان سن کر حضرت عمر فاروق وجدانہ کیفیت میں ہو گئے، رقصانہ کیفیت میں اٹھے۔ ایک وجد کی کیفیت تھی، اٹھ کے چل پڑے حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف اور زبان سے کہتے جاتے ہیں، بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، یہ کہتے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے قریب جا کر حضرت عمر فاروق نے مولا علی کو سینے سے لگایا، مولا علی کو سینے سے لگایا، جپھی ڈالی اور مولا علی کو بول کے کہتے ہیں، یا علی انت مولا یا، ہائے ہائے،
انت مولایا و مولائی کل مومن، اے علی آج سے تو عمر فاروق کی بھی جان کا مولا ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کا مولا ہے۔ دوسری مبارکبادی خلیفہ اول حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ سامعین محترم، یہاں رک کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، فتنہ و فساد کا دور ہے۔ اس دور میں امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، امت کو آپس میں توڑا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے اور فسادات کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ کوئی آل رسول کا نام لے کے اصحاب رسول پہ زباں کھولتا ہے اور کوئی اصحاب رسول کا نام لے کے آل رسول پہ زباں کھولتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ سمجھ لیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل مبارک بادی دینے کا بتا رہا ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت مصطفیٰ وہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور یوم قیامت آقا کی سنگت میں کل بھی ایک ہوں گے۔ اس لیے خدا را اگر کوئی فسادات کی بات کرے، تمہیں توڑنے کی بات کرے، تمہیں لڑانے کی بات کرے، تو ان سے جدا ہو جاؤ، وہ امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ اور جو امت کو جوڑنے کی بات کرے وہی پوری امت کا خیر خواہ ہے۔ اور اس پہ اشارہ دینے لگا ہوں ایک، کہ جب بھی باطل قوتوں نے مسلمانوں کو کچلنا چاہا تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ کوئی کہے کیسے، تو اٹھا کے دیکھے تاتاریوں کے فتنے کو۔ جب ہلاکو خان، چنگیز خان وہ حملہ آور ہوئے تھے تو حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی آگ لگائی تھی۔ مسلمان آپس میں مناظرے کر کر کے اتنے کمزور ہو گئے کہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ پھر تاتاریوں نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ 10 دنوں کے اندر 30 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی۔ یہ وہ وقت ہے جب دریا کتنے مہینوں تک مسلمانوں کے خون سے سرخ بہتے رہے۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، لڑائی جھگڑے فسادات انتہا پسندی دشمنی اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ارے کیسے ہم لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، خود کو مومن کہتے ہیں لیکن امن والے نہیں۔ ایمان، لفظ ایمان پہ غور کریں، لفظ ایمان کا مادہ الف میم نون ہے۔ امن، امن سے ایمان بنا، ایمان والا مومن بنا، تو جو امن والا نہیں ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ دوسرا لفظ ہے اسلام، اسلام کا مادہ ہے سالامہ، سالامہ کے اندر سلامتی ہے۔ تو بھائی اسلام والو اگر ہمارے اندر سلامتی کا مادہ نہیں ہے تو پھر اسلام کہاں سے آ گیا؟ خدا را امن کے دائی بن جاؤ۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں کیا کرنے آئے؟ جس معاشرے میں میرے آقا کی بعثت ہوئی وہ معاشرہ تو فسادات کا معاشرہ تھا۔ پڑھیں آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات کو۔ جنگ و جدل عام تھا، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بہن کا مقام تھا، نہ والد کی عزت اور احترام تھا۔ ایک ایک جملے پر انا بنتی، انا زد میں بدلتی،
ضد انتہا پسندی میں بدلتی، انتہا پسندی دہشت گردی میں بدلتی، اور ایک ایک جملے پر انا بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچتی کہ درجنوں سار اتارے جاتے، تب بھی بات ختم نہ ہوتی۔ اس معاشرے کو دیکھیں۔ اسی لیے تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ماحول یہ تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور وہ جھگڑے اتنے بڑھتے کہ سینکڑوں لوگ قتل ہوتے۔ اس معاشرے میں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تاجدار کائنات نے ان کی ایسی تربیت کی، پھر قرآن میں فرما دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ارے ذات مصطفیٰ کے صدقے، ذات مصطفیٰ کی تربیت کے صدقے تمہارے دل اتنے جوڑے، جو گردنیں اتارنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو گھر دینے والے بن گئے۔ تو تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچیں تو صحیح، ہمارے نبی گردنیں اتارنے کا درس لے کے آئے ہیں یا بھائی بھائی بنانے کا؟ تو جب آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھائی بھائی بنانے کی ہیں تو آج ہم معاشرے میں سگے بھائی کا سر کیوں اتارتے پھرتے ہیں؟ اولاد والدین کے دشمن، والدین اپنی اولاد کا دشمن، سگے بھائی دشمن، ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں